السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غازہ اور اسرائیل کی وار کو شروع ہوئے 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے، اور ڈفرینٹ اینالسٹ آپ نے سنا ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غازہ کا جو کانفلکٹ ہے یہ ایک پیوٹل اس کی پوزیشن ہے، اور گلوبل پالیٹکس میں یا جیو پالیٹکس میں اس کا ایک پیوٹل یعنی کہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے پورا فریم ورک جو گلوبل پالیٹکس کا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. پورا جو چیس بورڈ ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ الٹ سکتا ہے، اور بالکل ایک نیا چیس بورڈ بن سکتا ہے دنیا میں پولیٹیکلی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فریم ورکس ہیں جن کو کا نقصان ہونے والا ہے اس غازہ کانفلکٹ کے بعد. ایک تو یہ آپ کو میپ جو میں دکھا رہی ہوں، یہ کوارڈ نیشنز کا میپ ہے، اور کوارڈ کے ممبرز ہیں یو ایس، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، اور یہ چاروں جو ممبرز ہیں انہوں نے مل کر کے یہ جو کوارڈ کا مطلب ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کس طرح سے چائنا کی ابھرتی ہوئی جو اکنامک پاور ہے یا ادروائز بھی اس کی جو ایک ریجنل پاور بننے کا اس کے اندر جو ایک حیثیت بنی ہوئی ہے اس کو کیسے خراب کیا جائے، اور چائنا کے خلاف جو ہے تائیوان جو کہ اس کا ایک ٹوٹا ہوا صوبہ ہی ہے اس کو کس طرح کھڑا کیا جائے، اور کس طرح سے جو یہ ارد گرد کے تمام ممالک ہیں جن میں اسپیشلی یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں جن میں ویتنام، میانمار اور یہ سب لوگ ہیں، ان کو ہم کس طرح سے پٹ کریں چائنا کے خلاف، اور کس طرح سے ہم ایک ایسا سچویشن بنائیں کہ چائنا نو مور ایک اکنامک پاور بنا رہ سکے، اور نو مور اس کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ بڑھ سکے، بلکہ کوئی ایسی جنگ کی جائے یا کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ وہ بالکل ایک زیرو کی طرف چلا جائے. تو یہ کوارڈ ہے جس کی سرگرمیاں جو ہیں بہت تیز تھیں، بہت تیزی سے چل رہی تھیں، اور بڑی ایکٹیو تھے یہ لوگ. لیکن اب غازہ وار کے بعد کیا سچویشن ہے جس میں اور ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا. اور ایک اور میپ ہے جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 2020 میں جو ابراہم اکارڈز کے نام سے ایک مہم چلائی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے نیتنیاہو کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے عرب اسٹیٹس کو یہ کہا کہ تم لوگ سب کے سب جو ہے نا وہ نارملائزیشن کر لو اسرائیل کے ساتھ، اور ایک دوستی کا وہ بنا لو، اور تم لوگ ہمارے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لو، اور پھر ہم فلسطین اور غزہ کا کوئی نہ کوئی اچھا حل نکال لیں گے. تو اس سب چیز کے اندر ڈریگ ان ہوتے گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب یو ایس اور اسرائیل ان کے ساتھ یہ ان کو آفر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری اور فیسلٹیز، بہت ساری اور ان کو خواب دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اتنا بزنس کر لیں گے، اور اتنا تمہارے ساتھ تمہیں ترقی کروائیں گے، اور یہ اور وہ. تو اسی جو نارملائزیشن ہے اس کے اندر 4 ممالک ہیں جنہوں نے سائن ان کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم غزہ کے سوری اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہم نارملائزیشن کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلے تو یو اے ای، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ سوڈان نے سپٹمبر میں یو اے ای نے کیا 2020، اور اکتوبر میں سوڈان نے کیا، دسمبر میں موراکو نے کیا، اور ایک اور کنٹری ہے بحرین نے بھی سپٹمبر میں یہ نارملائزیشن کی کاغذ سائن کر لیے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جب سے غازہ اور اسرائیل کا وار شروع ہوئی ہے تب سے لائک بحرین نے بھی اپنے ایمبیسیڈرز یا ان کے جو بھی ڈپلومیٹس ہیں ان کو اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے، موراکو نے بھی واپس بلا لیا ہے، اور سوڈان کی تو خیر شاید ہوں گے ہی نہیں وہاں پر کچھ زیادہ. بہرحال یہ جو 2 کنٹریز ہیں جن میں سعودی عرب اور ایجپٹ ہے، ان دونوں کو یہ سیکنڈ ٹارگٹ تھا ان کا کہ اب ہم نے سعودی عرب کو اپنے ساتھ نارملائزیشن کروانی ہے، ایجپٹ کو کروانی ہے، اور جارڈن کو کروانی ہے. تو جارڈن اور ایجپٹ اس لیے پنک کلر میں ہے کیونکہ جب جمال عبد الناصر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد سادات جو پریزیڈنٹ بنے تھے ایجپٹ کے،
انہوں نے ایک طرح سے نارملائزیشن کر لی تھی، یعنی کہ ایک پیس اگریمنٹ کر لیا تھا اسرائیل کے ساتھ 1979 میں، اور اسی کے تقریباً 20 سال بعد آپ سمجھ لیں کہ جارڈن نے بھی ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کر لی تھی، بیکاز پے در پہ جنگیں اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ حملے آور ہونا اور ہر وقت ایک جنگی کیفیت جو رہنا، اس کو ختم کرنے کے لیے جارڈن اور ایجپٹ نے یہ معاہدے کیے تھے، کیونکہ ان کے دونوں کے بارڈرز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے تھے، اور مطلب ہر وقت یہ دونوں ممالک جو ہے وہ جنگی کیفیت میں رہتے تھے، کیونکہ انہی ممالک کے اندر آ کر کے پی ایل او اور الفتح اور مختلف جو پیلسٹینین فائٹرز تھے وہ یہاں سے آ کر کے وہاں پہ حملہ کرتے تھے. تو ان کی جو معاہدے تھے وہ یہی تھے کہ ہم اپنے ملکوں میں ان کو نہیں آنے دیں گے، اور ہمارے ملکوں سے یہ حملے نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی یہ کریں گے وہ ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر سے ہی کریں گے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ سعودی عرب نے تو کہہ دیا ہے برملا کہ اب ہمارے ساتھ نارملائزیشن کی کوئی بات نہیں کرو، بیکاز تم لوگ یہ جو بہیمانہ حرکتیں کر رہے ہو غازہ کے اندر ڈیلی بیسس پہ، اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہ کرنا. اسی طرح جارڈن نے، ایجپٹ نے، تمام ہی جو عرب کنٹریز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں اسرائیل کے ساتھ توڑ دیے، بلکہ یہ بالکل ایک انورس چیز میں چلے گئے کہ جو دوستی ان کی ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور دوستی شروع ہو رکھی تھی، اس کے ساتھ وہ زیادہ ہی مطلب ڈیپ اس کی طرف جاتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کی طرف چلے جاتے. تو ابھی جو انہی دنوں میں کل کی خبر ہے کہ ترکستان میں ترکمانستان میں غالباً ایک سمٹ ہیلڈ ہو رہی تھی، جس کے اندر ایران اور ٹرکی کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان دونوں کی رئیسی اور اردگان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ڈفرنٹ پلیٹ فارمز میں اور ڈفرنٹ ان کے فارن منسٹرز کی ملاقاتیں، مطلب آپ سمجھ لو کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ایک ڈیلی بیسس پہ اب ان کے اوپر ان کے اندر شروع ہو چکی ہے. اور سعودی عرب نے ایک سب مسلمان کنٹریز کے کہنے پر ایک اسلامک کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے سنڈے کے دن. یہ جو اتوار ابھی آ رہا ہے اس دن جو ہے یہ سعودی عرب میں یہ منعقد ہونی ہے، اور اس OIC کی میٹنگ میں ظاہر تمام عرب سٹیٹس، ٹرکی، ایران سبھی مدعو ہیں، اور ایران کے جو پریزیڈنٹ رئیسی ہیں وہ خود یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. تو آپ سوچو کہ وہی ایران جس کے ساتھ سعودی عرب کی اتنی زیادہ دشمنی تھی اور اتنا خوف تھا ان دونوں کے بیچ میں، کہ سعودی عرب نے جو سیرین وار ہے اس کے اندر بھی ایز اے پراکسی کام کیا، اور بھی ان کے جو الائز تھے انہوں نے بھی کام کیا، اور عراق میں بھی ایز اے پراکسی وار انہوں نے لڑی، صرف اس لیے کہ وہ ایران سے ڈرتے تھے کہ یہ اپنی جو اسلامک ریولوشن ہے وہ ہمارے ملکوں میں بھی لے آئے گا، ہماری شیعہ پاپولیشنز کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف کھینچے گا. تو اس خوف کی وجہ سے ان کے بیچ میں مطلب کئی یعنی آپ دہائیوں سے ایک دشمنی اور ٹسل اور ایک مقابلہ بازی چل رہی تھی. لیکن اب یہ چائنا کی مدد سے جو ان کی دوستی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سعودی عرب ہے وہ ایران کی طرف کھنچ کے چلا گیا ہے، دونوں کے بیچ میں دوستی ہو گئی ہے. اور جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا یہ ایک لائک پولیٹیکل ان کی یہ اسٹرینتھ تھی اس بات میں کہ سعودی عرب اور ایران آپس کے دشمن تھے، دونوں کی آپس میں جنگیں ہونے کا خدشہ تھا، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف ان کو یوز کرتے تھے. یعنی سعودی عرب کو ویپنز بیچنا اس پریٹیکس پہ یو ایس کے لیے بہت ایزی تھا کہ تمہیں ایران سے جنگ کرنی پڑے گی جلد ہی. اسی طرح سے اسی پریٹیکس پہ کہ ایران جو ہے وہ ریولوشن جو ہے، تمہاری سلطنت جو ہے، تمہاری بادشاہت کو کنگڈمس، کیونکہ پیننسولا کے اندر تمام جو کنٹریز ہیں وہ ان میں تمام کے اندر جو ہے وہ بادشاہتیں ہیں. قطر لے لیں، بحرین لے لیں، UAE لے لیں، عمان لے لیں، سعودی عرب لے لیں، ان سب کے اندر بادشاہتیں چل رہی ہیں. تو ایران کی ریولوشن کے آنے کے بعد وہ بادشاہتوں کا تختے الٹ جانے تھے اور ڈیموکریٹک سسٹمز جو ہے ان کے اندر آ جا رہے تھے. تو اس خوف کی وجہ سے اس سارے جو مطلب آپس کا جو ان کا خوف ہے اس کو بہت اچھی طرح US نے اور اسرائیل نے پلے کیا ہوا تھا، اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایران کے خلاف تم ہمارے ساتھ متحد ہو جاؤ، ہم تمہیں ویپنز بھی دیں گے، ہم تمہاری سیف گارڈ کریں گے، اور ہم تمہیں اسٹرانگ کریں گے، بس تم ہمارے ساتھ دوستی کر لو.
تو یہ سارا سلسلہ جو چل رہا تھا یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اسرائیل کی بہت پرانی پالیسی تھی جس کی وجہ سے اس کو اپنا سروائیول دکھائی دیتا تھا۔ اب جب کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ سعودی عرب، ایران، عراق، سیریا، جارڈن، ایجپٹ، یہ سب کے سب ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں، اور ان کے بیچ میں کوئی خوف اور کوئی جنگ کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور جب یہ چیز ختم ہوئی ہے اسی کے فوراً بعد جو ہے اب یہ اس سچویشن میں اور اس قابل ہو گئے کہ یہ سب مل کر کے غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اگر ایران ان کا ساتھ دیتا تو سعودی عرب جو ہے اس کے خلاف بات کرتا، اور سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ یہ ایران جو اپنے حزب اللہ اور حماس کو جو وہ ویپنز دے رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، اس سے جو ہے وہ پیلسٹین سلوشن سے ہم دور جا رہے ہیں۔ مگر آج ایسا سچویشن ہے کہ سعودی عرب بالکل خاموش ہے اور وہ اس بات پہ ایگریڈ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا حزب اللہ کے کارروائیوں پہ، اس نے حماس کی کارروائیوں پہ کوئی بھی اعتراضی نوٹ نہیں جاری کیا، نہ ایجپٹ نے کیا، نہ جارڈن نے کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ساری کارروائی میں کمپلیسٹ ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایران کے جو پراکسیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کھڑے ہیں تو بالکل امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مزید ان کو خود سے بھی ایڈ کریں گے، ہر طریقے سے ان کی ہیلپ کریں گے، ان کو ویپنز کی جو بھی ضرورت ہے ترسیل کی وہ بھی انہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اگر سعودی عرب اور ایجپٹ اس ساری کارروائی میں یعنی کہ اپنے آپ کو ایران کے ساتھ ون پیج پہ لے آتے ہیں تو پھر غازہ کے جو رفح بارڈر ہے اس کے نیچے بے شمار ٹنلز بنائے جا سکتے ہیں اور بے شمار طریقے سے ان کو ویپنز بھی پہنچائے جا سکتے ہیں۔ سو یہ سب کچھ ہے اس طریقے سے جو یو ایس کی جو فارن پالیسی ہے اور اس کا جو گیم پلان ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے، اور اسرائیل کا جو گیم پلان ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے، وہ بھی سارا کا سارا جیپرڈائز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں کہ 2021 میں 2021 میں کارڈ تو پہلے ہی سے چل رہا تھا بہت سالوں سے، لیکن 2021 میں ایک نیا پلیٹ فارم بنایا گیا I2U2 کے نام سے، اور اس کا میپ یہ ہے۔ I2U2 میں کون سے 4 ملک شامل تھے؟ I سے بنتا ہے انڈیا، اور I سے بنتا ہے اسرائیل، اور U سے بنتا ہے UAE اور USA۔ تو I2 یہ دونوں آئیز اور یہ دونوں یوز ملا کر انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ ہم جو ہے ایک انڈو یوروپین اور جس کو کہتے ہیں نا ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جس سے انڈو اور مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین، یورپ اور جو ہے یو ایس تک کا پورا جو وہ مطلب ایک ریجنل بلکہ ایکسٹرا ریجنل جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، جس میں ہم یہ کام کریں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنی اکانومی کو جوڑ کر کے یو اے ای کو بیچ میں ملاتے ہوئے انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بہت گہرا تعلق، جو کہ پہلے سے ہی انڈیا اور اسرائیل کا تو تعلق آپ کو پتہ ہے بہت پہلے سے ہی چل رہا ہے، یہ ایک دوسرے کی ویپنز خریدتے ہیں، ایک دوسرے کے فوجیوں کو ٹرین کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں یہ آپس میں، اور ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے I2U2 کو بنا کر انڈیا کے ساتھ یو اے ای، ایمریٹس کو اور اسرائیل کو جب ملائیں گے تو ہمارے بیچ میں ایک بہت ہی سالڈ قسم کا ایک نیا ریلیشن شپ بن جائے گی، جس میں ہم اکنامک کام بھی کریں گے اور اسٹریٹجیکلی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یو اے ای ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر یو اے ای کی وجہ سے ایران کتنا ان کے ساتھ، ایران پہ حملہ کرنا، پاکستان پہ حملہ کرنا، اس طرح سے اس پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اثر انداز ہونا انڈیا کے لیے کتنا پاسبل ہو جاتا ہے اور اسرائیل کے لیے بھی کتنا پاسبل ہو جاتا ہے اگر واقعی میں ان کے ساتھ آپس کے یہ رشتہ داریاں بن جاتی۔ اور اسی I2U2 کے بننے کے بعد ایک اکنامک کوریڈور کا اعلان کیا گیا ہے، وہ بالکل 2023 میں سپٹمبر کے اسی سال، ایک دو مہینے پرانی بات ہے یہ، کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور IMEC کے نام سے
اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انڈیا کے دو شہر گجرات اور ممبئی کو کنیکٹ کیا جائے یو اے ای کے ساتھ، اور یعنی کہ سمندری راستے سے. اور وہ سمندری راستے کو نئے تو نہیں ہے، آپ کو پتا پہلے بھی ان راستوں پہ ٹریڈ چلتی چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے. تو بہرحال انڈیا کا جو شہر ہے گجرات اور ممبئی، یہاں سے ٹریڈ جو ہے وہ یو اے کے اس شہر جبل علی میں آئے گی، اور یہاں پہ شاید انہوں نے کوئی نیا پورٹ بنانا ہوگا، اور یہاں سے لائک یہ ان کے بیچ کی ٹریڈ کا جو ایک روٹ اور ایک پراپر جو ہے وہ شروع ہو جانا تھا. اور پھر وہ ٹریڈ جو ہے اس نے آگے چل کے یو اے کے ایک اور ڈرائی پورٹ گوافات یہاں تک آنا تھا. اور پھر یہاں سے سعودی عرب کے بیچ میں دو اسٹیشنز کے اوپر اس ٹریڈ نے چلنا تھا، اور ایک اسٹیشن، دو اسٹیشن کے بعد اس نے یہاں جارڈن میں آنا تھا، اور جارڈن سے پھر کراس کر کے اسرائیل کی طرف آنا تھا، اور اسرائیل سے کراس کر کے پھر گریس میں، اور گریس سے آگے پھر یورپ میں. سو یہ جو خواب کی میں کہوں گی، خواب بہت ہی خوبصورت خواب تھا ان کا، کیونکہ چائنا تو اپنے بے شمار اکنامک کوریڈور دنیا بھر میں بنا ہی رہا ہے، ان پہ کام شروع بھی ہو چکا ہے. اور سعودی عرب بھی چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر شامل ہے، جارڈن بھی شامل ہے، تمام ممالک یہاں پہ شامل. لیکن ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہم یو ایس اور انڈیا اور جو یو اے ای اور اسرائیل ملا کر ایک اور کوریڈور، ایک اور روڈز کا سسٹم بنا لیتے ہیں، ایک روڈ اور ریلوے کا سسٹم یہاں پہ بنا لیتے ہیں جس میں صرف ہماری ہی ٹریڈ چلے گی. اور اس ٹریڈ کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن رہتی ہے، اور یہاں پہ لینڈ ایریا بھی آپ دیکھ رہے ہو انڈیا کا کافی زیادہ، زرخیز بھی یہ بہت ہے، اور یہاں سے فوڈ پروڈکٹس اور باقی ڈفرینٹ اور پروڈکٹس بنا کے سستے، جیسے کہ پہلے چائنا سے بن کے آتے تھے، ویسے ہی ہم انڈیا کو اب یوز کریں گے، اور انڈیا کے اندر سے بہت زیادہ ٹریڈ بنا کے ہم پورے جو ہے گلف ریجن کو، اور یہ اپنا عربین پیننسولا کو، اور کراس کر کے پھر ہم یورپ تک کو پہنچائیں گے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اسرائیل اس کا ممبر ہوگا، کیونکہ یہ جو ممالک ہیں یو اے ای اسپیشلی اور سعودی عرب، انہوں نے تو نارملائزیشن کر لی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ظاہر ہے اگر سعودی عرب نارملائزیشن کر لے گا تو جارڈن کی تو پہلے ہی پریس ٹریٹری ہے، اور وہ بھی اس کو کمپلائی کرے گا. لیکن اب یہ کیا ہوا غازہ وار کی وجہ سے کہ سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا ہے نارملائزیشن کرنے سے. تو یہ جو پورا کا پورا آپ سمجھ لو کہ ایک آئی ایم ای سی کا جو خواب ہے وہ بالکل اس وقت چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جب تک سعودی عرب اس کو نہیں مانے گا تب تک، کیونکہ اور تو کوئی روٹ نہیں ہے. ایران تو بالکل بھی نہیں مانتا، عراق بھی ایران کے ساتھ اس وقت الائیڈ ہے، سیریا اس وقت ان کے ساتھ الائیڈ ہے، تو اور تو کوئی راستہ بنتا ہی نہیں. سو یہ اس طرح سے جو غازہ وار ہے، اس نے ان لوگوں کا جو پولیٹیکل ایک فریم ورک یہ بنانا چاہ رہے تھے، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجیز جو یہ بنانا چاہ رہے تھے، اکنامک اسٹریٹجیز جو یہ بنانا چاہ رہے تھے، ان سب کے اوپر پانی پھیر دیا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے غازہ. اور غازہ کی جو یہ وار ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ بیت حنون، اور اس کے بعد یہ آگے غازہ، اور مین غازہ سٹی ہے جس کو اس وقت اسرائیلی ٹینکوں نے اس باہر سے گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت بیٹل بہت شدید جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو حماس کے جو اور القسام بریگیڈ کے جو ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کر لیا کہ 130 سے زیادہ وہ اسرائیل کے ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں اور اس طرح کے جو مطلب ان کے اکوپمنٹس جو بڑے بڑے میجر جو آئے ہوئے ہیں غزہ کے اندر، ان کو انہوں نے تباہ کر لیا ہے. اور ظاہر ہے 130 اگر بلکہ 136 اگر ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، تو ہر ایک کے اندر دو دو تین تین تو سپاہی بیٹھے ہوں گے، فوجی بیٹھے ہوں گے. تو اگر ایسا ہے جو کہ ان کا دعویٰ اتنا غلط بھی نہیں دکھائی دے رہا، بیکاز بے شمار ویڈیوز جو ہے وہ اب نکل رہی ہیں حماس کی طرف سے، تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے
ऐसा लग रहा है कि आज ही के दिन इसराइल ने इस बात पे यानी कि वो हामी भरी है कि हम डेली जो है 4 घंटे का सीज फायर करते हैं ताकि सिविलियंस जो है वो नॉर्थ गाजा से निकल सकें या फिर उनको जो फूड एड मिलनी है या जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स आनी है वो आ सकें। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि इसराइल को इन लोगों से हमदर्दी तो नहीं है, लेकिन वो इसलिए उसने माना होगा क्योंकि उसको खुद भी अपने फौजियों को बचाने के लिए, अपने टैंक्स को बचाने के लिए या अपने आप को किसी स्ट्रैटेजी में लाने के लिए इन 4 घंटे की सीज फायर की जरूरत होगी, क्योंकि ये वो 4 घंटे होंगे जिसमें हमास और अलकसाम ब्रिगेड भी इज़राइल की टैंकों के ऊपर हमले नहीं कर सक रहा होगा। और इस वजह से क्या होगा कि उनके टैंक्स जो हैं वो अगर उनको लगता है कि ये खतरे में है तो वो वहां से उनको मूव कर सकेंगे। सो ये है ग्लोबल चेस बोर्ड जिसके अंदर ये छोटा सा जो गाजा है जो कि 350 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटी सी एक जगह है, जिसको लाइक बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी ग्लोबल लाइक पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके अंदर इस जंग के शुरू होने से और जो मुसलमान उम्मत है उसके दिलों के ऊपर जो एक छुरियां फिर जाने से और बहुत ही शदीद इमोशनल एक जो रिएक्शन पूरे मुस्लिम उम्मत में पाकिस्तान से बांग्लादेश से लेकर और ये पूरे बेल्ट में और आखिर में मोरक्को तक और तमाम जो ये ममालिक हैं इनके अंदर। और आपको ये भी आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया में कि तमाम ममालिक जो इवन यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर ऑलमोस्ट डेली जो है बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कुछ एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि गाजा ये वॉर जो है जीत चुका है, क्योंकि दुनिया की जो पब्लिक है वो वहाँ पूरी दुनिया में यूरोप के अंदर यूएस के अंदर मुसलमान कंट्रीज के अंदर कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने में नहीं आ रहा जिसमें जो इसराइल के जो 1400 लोग मरे थे उनके हक में कोई बात की जा रही हो, बल्कि तमाम जो प्रोटेस्ट हैं वो गाजा के ही हक में हो रहे हैं। और दुनिया की जो पूरा मीडिया ये समझ लिया आप, दुनिया की पूरी पब्लिक है उसकी एक ही आवाज़ है कि सीज़ फायर करवाओ और ये कत्लो गारत बंद करो और गाज़ा को आज़ाद करो और फ़लस्तीन को उसका हक दो, उसका जो नेचुरल हक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये किस तरह से ये पूरा जो ग्लोबल चेस बोर्ड है जिसमें यूएस की डोमिनेंस थी आज से कुछ अर्से पहले, और यूएस और उनके जो एलाइज हैं जिनमें सबसे स्टॉन्च एलाइज जो है वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। और उसके बाद सेकंड टियर में जो है जर्मनी और नॉर्वे फिनलैंड ये बाकी आते हैं। तो ये सब जो बना रहे थे अपना मंसूबे बना रहे थे कि किस तरह से हम चाइना को जीरो कर दें, और चाइना से पहले तो वो इतने सालों से फायदा उठा रहे थे, सस्ता मटेरियल सस्ती चीजें वहां से खरीदी जा रही थी, पूरे यूरोप में आ रही थी, पूरे यूएस में आ रही थी और पूरी दुनिया में जा रही थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तो हमें हमें डोमिनेट करने लगा, तो इसकी क्या मजाल है, तो हम कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालते हैं जिससे हम चाइना को जीरो कर दें। लेकिन चाइना भी यानी उसने भी बहुत कुछ सीख लिया इसी सारे अरसे में कि किस तरह से हमारे से फ़ायदा उठाया जाता है और फिर किस तरह से हमें तबाह किया जाता है। इससे पहले इनके साथ कई दफ़ा ये हो चुका था। तो इसीलिए रशिया और चाइना इतने अरसे में जो है इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन भी किया। आपस की बहुत मज़बूत अलायंस भी बनाई। और आप देख रहे हो कि चाइना कितना बड़ा है लैंड वाइज़, और अगर आप रशिया को देखो तो रशिया तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है लैंड वाइज़। ये खाल सिर्फ़ इन दोनों की अलायंस ही एक बहुत बड़ी अलायंस है। लेकिन ये अलायंस रुकी नहीं यहाँ पर, बल्कि इन्होंने बहुत गहराई के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी अलायंस को मजबूत से मजबूत किया और ईरान के साथ अपनी अलायंस को बहुत मजबूत किया, टर्की के साथ बहुत मजबूत किया। और ये अब ये एक बहुत बड़ा एक रीजनल जो है वो आप समझ लो कि पावर हाउस बन चुके हैं और अब ये डिक्टेट करते हैं कि दुनिया में क्या होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीरिया की वॉर में इन्होंने यूएस को बाहर निकाला, इराक से इनको बाहर निकाला और उसके बाद लीबिया से यूएस के सारे इंटरेस्ट को बाहर निकाला। तो अब क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये गाज़ा के अंदर से भी इनको बाहर निकाले? और सऊदी अरब और इजिप्ट और इन लोगों को सिर्फ एक हामी बनने की ज़रूरत है और काम खुद ही ये ईरान और टर्की खुद ही ये कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक आप समझ लो कि गाज़ा इज़ प्रूविंग टू बी अ जियोपॉलिटिकल pivot in today's time, and it has the potential to totally and completely change the global world order
اور امید کرتے ہیں ہم بالکل اس بات پہ دعا گو ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھ کے غزہ کی اس بیٹل گراؤنڈ کو جیتیں، اور غزہ کے لیے بھی جیتیں، فلسطین کے لیے بھی جیتیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی جیتیں، اور دنیا میں سے یہ جو ایک ورلڈ آرڈر چلتا چلا جا رہا ہے اتنی دہائیوں سے، جس میں یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں وہ ہم تمام ممالک جو ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کا یعنی ایکسپلائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مطلب ہم لوگ جو اصل ترقی اور جو اصل بہتر زندگی جو ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہم لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے. ورلڈ بینک اور ان کے مختلف آرگنائزیشنز جو ہے IMF اور یہ سب مل کے کچھ نہ کچھ ایسے طریقے کار کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کے ملک جو ہیں وہ پیچھے ہی رہیں، آگے نہ جا سکے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار the whole humanity and for the Muslim Ummah especially. Thank you.